میری امی حج کرنے گئیں تو وہاں سے شیطان کو مارنے والی چند کنکریاں لے آئیں اور شادی کے وقت مجھے کہا کہ جب بھی تیرا شوہر تجھ سے جھگڑا کرے تو ایک کنکری کو پانی میں ڈال کر شوہر کو پلانا۔ ایک دفعہ میرا شوہر سے جھگڑا ہو گیا، میں نے ان کو وہ کنکری گھور کر پلا دی، لیکن اس کے بعد اپنے شوہر کو دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ ہم سب بہن بھائیوں کی خواہش تھی کہ ہماری امی حج پر جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی تھی اور امی حج پر چلی گئیں۔ میرے 2 بھائی اور 3 بہنوئی تھے۔ بدقسمتی سے میرے تینوں بہنوئیوں کا میری بہنوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔ میری بہنیں ہر ہفتے میکے آتیں اور اپنے شوہروں کے بدسلوکی کے داستانیں رو رو کر سناتیں، وہ زخم دکھاتیں جو ان کے شوہر نے لگائے ہوتے تھے۔ میں چونکہ ابھی کنواری تھی اور سب سے بڑھ کر گھر میں چھوٹی تھی، تو ان کی داستانیں سن کر میرے دل سے شادی کا خیال ہی کٹ گیا اور میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں شادی کروں، کیونکہ میرے دل میں اب شادی کے متعلق کوئی مثبت بات ہی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شادی ایک بوجھ ہے، زندگی برباد کرنے کا نام ہے۔ جب بھی میرا رشتہ آتا میں انکار کر دیتی، کیونکہ مجھے شادی کرنے سے ڈر لگتا تھا۔ ظاہر ہے جس لڑکی کی 3 بڑی بہنیں شوہر کے رویے سے تنگ ہوں اور وہ اذیت کی زندگی گزار رہی ہوں، تو اس لڑکی کا کیسے دل کرے گا کہ وہ بھی شادی کرے۔ اگر شادی کے بعد لڑکا اچھا نکل آئے تو سمجھو لاٹری نکل آتی ہے، اور اگر برا ہو تو خدا نخواستہ لڑکی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ میری بہنیں جب بھی آتیں ہمیشہ اپنے شوہروں کے ستم کی دکھی داستانیں سناتی تھیں۔ میرے بڑے بہنوئی تو جیسے کوئی جانور تھے، انہوں نے ایک دفعہ میری بہن کا ہاتھ جلا دیا اور دوسرے بہنوئی نے دوسری بہن کے منہ پر زخم لگا دیے تھے۔ میں ہمیشہ اپنی امی اور بھائیوں سے لڑتی تھی کہ آپ لوگ ہماری بہنوں کے لیے کچھ نہیں کرتے، کیوں ان کو وہاں جہنم میں پھینک کے رکھا ہے۔ میری بہنیں میکے آتیں تو امی کو ہر بات بتاتیں، لیکن امی ہمیشہ ان کو الٹا نصیحتیں کرتیں کہ لڑکیوں کی زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے، صبر کر جاؤ۔ میں اکثر سوچتی کہ ہم لڑکیاں ہی ہر بات پر کیوں صبر کریں، اور اگر صبر کریں بھی تو کتنا کریں اور کب تک کریں، آخر انسان کی ایک حد بھی ہوتی ہے۔ بس میری امی کسی پیڑنی سے تعویذ لے آتیں اور میری بہنوں کو دے کر کہتیں، یہ لو، اپنے شوہر کو کھانے میں ڈال کر دے دینا یا تکیے کے نیچے رکھ دینا، پھر ان کا رویہ تم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میری بہنیں ہمیشہ کہتیں کہ وہ تعویذ ان پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ اماں پھر بھی الٹا ان کو جھاڑ دیتیں کہ تم لوگ ہی تعویذ کو ٹھیک سے استعمال نہیں کرتے ہوگے، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تعویذ اثر نہ کرے۔ بہنوں کا قصہ تو یوں ہی چلتا رہا۔ خیر، میرے بڑے بھائی جب اچھا خاصا کمانے کے قابل ہوئے تو میری امی حج پر چلی گئیں، اور جب وہ واپس آئیں تو گھر میں اب میرے رشتے کی باتیں ہونے لگی تھیں، لیکن میں بضد تھی کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ میری بھابیاں مجھے سمجھاتیں کہ دیکھو ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، تمہارے بھائیوں کا رویہ تو ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو تمہارے بہنوئیوں جیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر ایک طرف سے مجھے سکون ملتا تھا کہ واقعی ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میرے بھائی تو اپنی بیویوں کے ساتھ بہت خوش تھے، لیکن میرے بہنوئیوں کا سوچ کر میں خوف میں لپٹ جاتی۔ میرا رشتہ جس لڑکے سے طے ہو رہا تھا وہ اچھا انسان تھا، میں اپنے گھر کی لاڈلی تھی اور شادی کے حوالے سے ڈری ہوئی بھی تھی۔ تب میرے بھائیوں اور میری امی نے اچھی طرح چھان بین کر کے رشتہ ڈھونڈا تھا۔ لڑکا شریف تھا اور اس کا اپنا کاروبار تھا۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے رشتے کے لیے مان گئی، کیونکہ میری امی نے اس لڑکی کی اتنی تعریفیں جو کی تھیں، پھر بھائیوں نے بھی بہت محبت سے سمجھایا۔ میرے گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میری شادی بہت دھوم دھڑکے سے ہوئی تھی۔ بارات والے دن میری امی میرے کمرے میں آئیں، میں دلہن کے روپ میں سجی سوری بیٹھی تھی۔ انہوں نے ساری لڑکیوں کو کمرے سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ انہوں نے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میری امی میرے قریب آئیں اور اپنے پلو سے چند کنکریاں نکال کر میرے ہاتھ میں رکھیں۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ شادی کے لال جوڑے میں تھوڑی دیر میں رخصت ہونے والی دلہن کو وہ کنکریاں کیوں دے رہی ہیں۔ امی کہنے لگیں، دیکھو میری بیٹی، میں اپنی پوری کوشش کی کہ تمہارے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈوں، مجھے یقین ہے کہ تم خوش رہو گی، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارا دل ڈرا ہوا ہے، لہٰذا یہ کنکریاں سنبھال کر رکھنا۔ جب میں حج پر گئی تھی تو یہ کنکریاں وہاں سے لائی تھی، یہ شیطان کو مارنے والی کنکریاں ہیں۔ خدا نخواستہ اگر تیرے شوہر سے کبھی جھگڑا ہو جائے تو یہ کنکریاں پانی میں گھول کر اسے پلا دینا۔ میری امی نے مجھے نصیحت کی اور کمرے سے نکل گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں رخصت ہو کر اپنے نئے گھر آ گئی۔
میں جو اتنی ڈری سہمی ہوئی تھی مگر ان تمام سوچوں کا الٹ نکل آیا۔ یعنی میرے شوہر بہت اچھے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ نہ صرف میرے شوہر بلکہ میرے سسرال والے بھی بہت ہی اچھے تھے۔ میں شادی کر کے دوسرے شہر میں آ گئی تھی اور اب شادی کے پورے 2 ہفتے بعد پہلی مرتبہ جب میکے گئی تو خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میرے میکے والے مجھے خوش دیکھ کر سرشار ہو رہے تھے کہ شکر ہے لڑکا اچھا ہے اور میرا خیال رکھتا ہے، اور میں اپنے شوہر کو جب بھی دیکھتی تو بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرنے لگتی۔ ہم دونوں میاں بیوی کی اچھی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو مل کر واپس آ گئی تھی۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنا دی اور میں ماں بننے والی تھی۔ میری خوشی تو گویا 4 چاند لگ گئے تھے۔ سسرال والے پہلے ہی مجھ سے کام نہیں کرواتے تھے، اب تو انہوں نے زمین پر پیر رکھنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ مگر ایک دن میرے شوہر سے جھگڑا ہو گیا۔ ان کی کوئی فائل گم ہو گئی تھی جو مجھ جیسی کم عقل لڑکی نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی تھی۔ میرے شوہر نے غصے میں کہا کہ اتنی اہم فائل تم نے ردی میں پھینک دی، اس میں بہت اہم ڈاکیومنٹس تھے۔ میرا شوہر مجھ پر چلا رہا تھا اور میں سوچتی رہی کہ یہ بھی میرے بہنوئیوں کی طرح نکلے ہیں۔ میرا دل لرز رہا تھا۔ ان کے غصے سے مجھے اچانک سے یاد آیا کہ میری امی نے مجھے کچھ کنکریاں دی تھیں۔ جب میرا شوہر نبیل مجھ پر اچھا خاصا غصہ نکال کر لیتے تو میں نے جلدی سے کنکریاں نکال لیں اور پانی میں گھول کر شوہر کو پلا دیں۔ میرے شوہر نے جیسے ہی پانی کا گلاس ختم کیا تب میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شوہر کی حالت دیکھ کر میرے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ میں تمام گھر والوں کو بلا رہی تھی۔ میرے شوہر کو جلدی سے ہسپتال ایڈمٹ کیا گیا۔ میں پچھتا رہی تھی کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ سارے گھر والے مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور میں سر جھکائے اللہ سے معافی مانگ رہی تھی اور اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ہنگامی صورتحال میں باہر آئے اور انہوں نے جو کہا اس بات نے میرے سسرال والوں کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ میرے شوہر بھی میری طرح گھر میں سب سے چھوٹے اور لاڈلے تھے۔ اس حالت میں دیکھ کر ان کے گھر والے اور میرے سسرال والوں کا شک مجھ پر ہی گیا تھا، کیونکہ جب وہ کمرے میں آئے تو بالکل ٹھیک تھے، لیکن اچانک میری چیخ نے سب کو جمع کیا۔ میرے سسرال والے مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں نفی میں سر ہلائے ان کی بات کو جھٹلا رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس وقت مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے خیال تو صرف اس بات کا تھا کہ میرے شوہر صحیح سلامت ہو جائیں۔ میری آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے اور میں اللہ سے دعا گو تھی۔ میرے شوہر کو بہت ہی سیریس حالت میں ICU میں داخل کیا گیا تھا اور اس بات نے سب کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میری ساس صدمے کی حالت میں میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ جو میرا بچہ اس حالت کو پہنچ گیا ہے۔ میں انہیں کیا بتاتی اور کیسے بتاتی کہ کیا ہوا ہے؟ مجھے فوراً امی کا خیال آیا۔ میں نے انہیں کال ملائی لیکن ان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے بھائی بہنوں اور بھابھیوں کو کال کی لیکن اس وقت کوئی بھی میرا نمبر نہیں اٹھا رہا تھا۔ پتہ نہیں سب کہاں چلے گئے تھے۔ مجھے خوف لگ رہا تھا۔ میرے سسرال والوں کی نظریں یکدم بدل گئی تھیں۔ میری طبیعت بھی اچانک خراب ہو گئی تھی۔ میں وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے ہونٹ خشک ہوتے جا رہے تھے اور آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ میں تھوڑی ہی دیر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جب اپنے شوہر کا خیال آیا تو یکدم اٹھنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر نے مجھے اٹھنے سے منع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ BP اور ٹینشن کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے تھوڑا آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چیخ رہی تھی کہ مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے، ان کی حالت معلوم کرنی ہے۔ تبھی میری ساس بولی کہ بی بی زیادہ ڈرامے رچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنا شہزادہ بیٹا تیرے پلو باندھا کہ تو اس کی قدر کرے گی۔ وہ تیرے ناز اٹھاتا، تجھ سے محبت کرتا تھا اور تو نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ میری ساس صدمے سے مجھے بددعائیں دیے جا رہی تھی جبکہ میری حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ میں نے مری مری آواز میں اپنے جیٹھ سے پوچھا کہ میرے شوہر کیسے ہیں؟ بات تو وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے مجھ سے، بلکہ وہ بھی سب کی طرح مجھے قصوروار سمجھ رہے تھے، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر کوئی امید نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سن کر میں سن ہو گئی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ ایک لمحے کو مجھے سب خواب لگنے لگا تھا۔ مجھے اس وقت کسی کا سہارا چاہیے تھا، حوصلہ چاہیے تھا، جو کہ مجھے میرے سسرال والوں سے نہیں مل رہا تھا۔ میں نے پھر امی کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن آج تو امی کا نمبر آف ہی جا رہا تھا۔ میرا دل تھا کہ رکتا ہی جا رہا تھا۔ اس لمحے میرے جیٹھ نے مجھے کہا کہ بھابھی آئیں،
آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں۔ میرا دل تو نہیں تھا جانے کا، لیکن یہاں سب کی نظریں مجھے نوکیلے تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میری ساس نے بھی مجھے کہا کہ خدارا میری آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ اس وقت میرا وہاں سے جانا ہی ٹھیک تھا، لہٰذا میں جیٹ کے ساتھ گھبرا کر گھر چلی آئی۔ گھر آئی تو وہی منظر آنکھوں سے گھوم رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آئی تو وہی گلاس اسی حالت میں پڑا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ اتنے اچھے شوہر کی ناقدری کی، اور وجہ صرف ان کا مجھ سے جھگڑا کرنا تھا، جو کہ بے وجہ نہیں تھا، کیونکہ میری ہی نادانی اور کم عقلی کی وجہ سے ان کی اہم فائل گم ہو گئی تھی، اور اگر وہ نہ ملتی تو یقیناً ان کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہی میں پھر روتی رہی اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنے لگی۔ ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کنکریوں میں ایسا کیا تھا جو میرا شوہر اس حالت کو پہنچ گیا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا، اور ساتھ ہی مجھے امی پر بھی غصہ آیا کہ انہوں نے وہ کنکریاں مجھے کیوں دی تھیں، کیا وجہ تھی آخر۔ میں نے پھر اپنے میکے کال کی۔ اللہ کا شکر تھا کہ کال مل گئی۔ کال ملتے ہی میں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور امی سے کہا کہ آپ کی بیٹی پہ قیامت گزر گئی ہے اور آپ کی کال تک نہیں اٹھا رہی ہیں۔ امی نے بتایا کہ موبائل خراب تھا، ابھی ہی بازار سے نیا موبائل لے کر آئی ہوں۔ امی کا یہ کہنا ہی تھا کہ میں پھوٹ پڑی اور میں نے ساری رودات امی کو سنا دی۔ میں نے کہا کہ امی خدارا میرے پاس آ جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ میری کوکھ میں پلتے بچے کی بھی مجھے فکر نہیں تھی۔ میری امی نے جب یہ سنا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ گھبرا کر بولی کہ بیٹا یہ تو نے کیا کر دیا۔ میری سماعتوں کو یقین نہ آیا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جب شوہر سے جھگڑا ہو یا وہ تجھ سے جھگڑا کرے تو اسے یہ گھول کر پلا دینا۔ امی نے کہا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مگر تو پریشان نہ ہو، میں تیرے بھائی کو لے کر تیرے پاس آتی ہوں۔ امی نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی، لیکن میری جان گویا نکلی ہی جا رہی تھی۔ میری سماعتوں میں امی کے وہ دو جملے گونج رہے تھے کہ بیٹا یہ تو نے کیا کر دیا، بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں جو پہلے یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ امی سے بات کر کے حوصلہ ملے گا، وہ کچھ حل بتائیں گی، لیکن اب تو میرا جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا اور میں اپنے شوہر کو خود سے دور جاتا تصور کر رہی تھی۔ میری زبان پر ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میرے شوہر کو بچا لینا، میرے بچے پہ اس کے باپ کا سایہ سلامت رکھنا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میری امی اور میرے بھائی آ گئے۔ میں امی کو گلے لگا کر ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی نے مجھے تسلی دی تو میں کچھ ہوش میں آئی۔ میرے سسرال والے تو مجھے لاوارثوں کی طرح اکیلے گھر چھوڑ گئے تھے اور سب کے سب ہسپتال میں تھے۔ میں نے بھائی کو کہا کہ مجھے ابھی کے ابھی ہسپتال لے جائیں۔ بھائی اور امی کسی صورت نہیں مان رہے تھے کیونکہ میری طبیعت ان کو خراب لگ رہی تھی۔ امی نے زبردستی مجھے 2 نوالے کھانا کھلایا تاکہ میری طبیعت سنبھلے اور میرا بی پی سیٹ ہو، کیونکہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں ضد کر کے بھائی اور امی کے ساتھ ہسپتال چلی آئی۔ وہاں سب رو رہے تھے، میرا دل جیسے ڈر گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں کیا ہوا ہے، لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا، بلکہ میری ساس نے مجھے جھاڑنے لگیں کہ تم بیوی نہیں ڈائن ہو جو میرے بیٹے کو کھا گئی۔ یہ الفاظ نہیں خنجر تھے جو میرے دل پر لگے تھے۔ میں نے شکوہ کن نظروں سے اپنی امی کو دیکھا جو مجھے دیکھ کر نظریں جھکا گئی تھیں۔ میرا دل کیا کہ میں سب کے سامنے پوچھوں کہ انہوں نے مجھے کنکری والا مشورہ دیا ہی کیوں تھا، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا۔ میرے دل میں بہت سے سوالات تھے، لیکن اس وقت مجھے میرے شوہر کی فکر تھی جو میری وجہ سے ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ میں ان کی جانب بڑھی اور ان سے پوچھا کہ میرے شوہر کیسے ہیں۔ ڈاکٹرز کا چہرہ گویا اترا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے چند گھنٹے بہت اہم ہیں، آپ سب ان کے لیے دعا کیجیے۔ یہ سن کر تو گویا میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ میری ساتھ بدحواسی کے عالم میں میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تو نے ایسا کیا کیا جو میرا بیٹا اس حال کو پہنچ گیا۔ صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ کام سے آیا تو تم دونوں کے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں اور پھر تم کچن میں پانی لینے آئیں اور پھر کچھ دیر کے بعد تمہاری چیخنے کی آواز آئی تو ہم دوڑے چلے آئے اور یہ سب ہو گیا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا۔ میری ساس مجھے جھنجھوڑ رہی تھی اور میں بس روتے جا رہی تھی۔ ساس نے کہا کہ مجھے جلدی بتا دو ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ تب میں نے انہیں بتایا کہ رخصتی کے وقت میری امی نے مجھے چند شیطان کو مارنے والی کنکریاں دی تھیں
اور کہا تھا کہ جب بھی تیرا شوہر تیرے ساتھ جھگڑا کرے تو تم اس کو پانی میں گھول کر یہ کنکریاں پلا دینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان کے کہنے پر عمل کیا اور جیسے ہی انہوں نے پانی پیا وہ نیلے ہو گئے، جیسے ان کا سانس رک گیا ہو، اور یہ سب ہو گیا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد سب کی نظریں میری امی کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ میری ساس میری امی کے قریب گئی اور ان کے کندھے کو جھنجھوڑ کر بولی کہ کیوں بی بی، تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ ہم نے تو تجھے ایک اچھی خاتون سمجھا تھا، تم لوگوں کے گھرانے کو اچھا گھرانہ سمجھا تھا، جبھی ہم نے تم سب سے رشتہ جوڑا اور تم سب نے ہمیں یہ صلہ دیا۔ کیوں کیا تم نے؟ کیا تمہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ تمہارے بھی جوان بیٹے ہیں؟ مجھے بتاؤ تم سب نے ایسا کیوں کیا؟ میری ساس چلا رہی تھی۔ ان کے چلانے پر اسپتال کا پورا عملہ جمع ہو گیا تھا۔ اسپتال والوں نے ہمیں کہا کہ ہم یہاں تماشا نہ کریں، یہ ہسپتال ہے، ان کا گھر نہیں، اور یہ بھی کہا کہ یہاں صرف 2 لوگ ٹھہر سکتے ہیں اور باقی لوگ گھر چلے جائیں۔ ہسپتال والوں کی تاکید پر میری ساس چپ ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے پاس رکوں، لیکن میرے سسرال والوں کا اب مجھ پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں تھا، لہٰذا میرے 2 جیٹھ وہیں ہسپتال میں رک گئے اور ہم سب گھر آ گئے۔ میری ساس وہاں رکنا چاہتی تھیں، لیکن میرے جیٹھوں نے انہیں زبردستی گھر بھیج دیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میرا دل لرز رہا تھا، ایک تو اپنے شوہر کے حوالے سے تو دوسرا اپنی امی کی طرف سے، کہ نہ جانے اب کون سا راز افشا کرے گی۔ گھر پہنچے ہی تھے کہ میری ساس نے میری امی کو گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ وہاں تو اسپتال والوں نے خاموش کروا دیا تھا، اب بتاؤ کہ کیوں کیا تم نے ایسا؟ امی روتے ہوئے بولیں کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، میری بڑی 3 بیٹیاں بھی بیاہی ہوئی ہیں۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں ایک مثالی ماں بنوں، اپنی اولاد کے اچھے سے پرورش کروں۔ جب تک ان کا ابا زندہ تھا تب تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن جب ان کے ابا کا انتقال ہوا تو سب کچھ جو ختم ہو گیا۔ میری بیٹیاں تینوں ہی بڑی تھیں۔ ان کے ابا کے انتقال کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان کی زندگی میں ہی بیٹیوں کا رشتہ کر دینا چاہیے تھا۔ اب کون بن باپ کی بیٹیوں کو بیاہے گا؟ میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے اولاد کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کے لیے رشتے بھی ڈھونڈنے لگی۔ جب میرے بڑے بیٹے کمانے کے قابل ہوئے تو انہوں نے فرمانبرداری سے میری بات کا مان رکھا اور اپنی شادیوں سے پہلے بہنوں کو بیاہنے کا سوچا، کیونکہ ایک تو ان کی عمر نکلتی جا رہی تھی، دوسرا وہ ان سے بڑی بھی تھی۔ لہٰذا میرے بیٹوں نے چھان بین کر کے اپنی بہنوں کی اچھی جگہ رشتے کرا دیے تھے اور پھر خود بھی سب نے شادیاں کر لیں۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے بہوئیں تو اچھی ملی تھیں، لیکن میری بیٹیوں کے شوہر یعنی میرے داماد ایک نمبر کے نکھٹو اور نالائق آوارہ انسان تھے۔ میری بیٹیاں جب بھی میکے آتیں تو اپنے دکھڑے روتیں اور میرا کلیجہ منہ کو آتا۔ میں ماں تھی، دل تو دکھنا تھا۔ پھر میں نے ایک عورت کے وسیلے سے کچھ تعویذ اپنی بیٹیوں کو دیے تاکہ ان کے شوہر ان کی تعویذوں کے اثر سے ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، الٹا میرے داماد اور بگڑ گئے۔ میں اللہ سے دعا کرتی کہ میری بچیوں کے نصیب اچھے ہو جائیں۔ پھر جب میں حج کرنے گئی تو وہاں اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے ایک عورت نے روتا دیکھ کر مجھ سے میری پریشانی پوچھی۔ میں نے بھی سب سچ بتا دیا کیونکہ میں بہت دکھی تھی اور رو رہی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، جو تمہاری بیٹیاں بیاہی ہوئی ہیں ان کے لیے منت مانو، دعا کرو، اور جو ایک بیٹی کنواری ہے اس کو شادی کے دن یہ کنکریاں دینا۔ یہ دکھنے میں تو شیطان کو مارنے والی کنکریاں لگتی ہیں، لیکن اصل میں یہ وہ لڈو ہیں جس میں کچھ پڑا ہوا ہے۔ جو بھی بگڑا ہوا انسان اسے کھائے گا یا تو وہ سامنے والے پر مر مٹے گا، اس کی ہر بات مانے گا، یا تو پھر اسے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس عورت نے اپنے پرس سے مجھے وہ 6 کنکریاں نما لڈو تھما دیے جو ہو بہو ان کنکریوں جیسے تھے جو شیطان کو ماری جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا رسک بھی تھا کیونکہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہونے پر نکل سکتا تھا، لیکن مجھے اب میری چھوٹی بیٹی کی فکر تھی، لہٰذا میں نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت یہ کنکریاں نما لڈو تھما دیے تھے۔ اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی کا شوہر بہت اچھا ہے تو مجھے سکون ملا اور میں اس عورت کے ساتھ رابطے میں تھی اور اسے بتایا۔ اس نے کہا کہ اگر شوہر اچھا ہے تو پھر اپنی بیٹی کو کہو کہ وہ کنکریاں پھینک دے اور غلطی سے بھی شوہر کو مت کھلائے ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میں یہ بات اپنی بیٹی کو بتانا بھول گئی تھی اور پھر یہ سب کچھ ہو گیا، مجھے معاف کر دیں۔ میری امی کا یہ بتانا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین سے رک گئی۔ میں دل کی گہرائی سے آواز نکلی کہ اللہ تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ میرے شوہر کو سلامت رکھنا۔
شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ اسی وقت میرے جیٹ کی کال آئی کہ میرے شوہر خطرے سے باہر ہے۔ اس کے بعد میں نے سب گھر والوں سے معافی مانگی۔ سب سے بار بار معافی مانگنے پر سب نے مجھے معاف کر دیا کہ میری کوکھ میں ان کا بچہ بھی پل رہا تھا، لیکن میری امی سے وہ اب تک سیدھے منہ بات نہیں کر رہے تھے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن میری وجہ سے میرے شوہر اور میرے سسرال والے میری امی کو بھی معاف کر دیں گے۔